طاقتور یورپی ملکوں نے امریکہ کے کئی علاقوں پر حملہ کر کے مقامی لوگوں سے زمینیں چھین لیں، کئی لوگوں کو قتل بھی کیا۔ میکسیکو، پیرو کی حکومتیں ختم کی اور وہاں کے لوگوں کو غلام بنایا۔ اسپین نے میکسیکو، پرتگال نے برازیل اور برطانیہ نے بوسٹن، ورجینیا وغیرہ علاقوں میں نوآبادیاتی قائم کیں۔ اسپین نے سونے کی کانکنی اور زراعت کے لیے موافق آب و ہوا کے علاقے میکسیکو میں اپنی نوآبادیات قائم کیں۔ اسپین کو ان علاقوں میں ہیرے اور سونے کی کئی ذخائر ملے، جہاں افریقہ اور امریکہ سے لائے ہوئے غلاموں کی مدد سے کانکنی کی جانے لگی۔ پیرو، وینزویلا، میکسیکو ان علاقوں میں بڑے پیمانے پر سونے اور ہیروں کی پیداوار لی گئی، جسے اسپین منتقل کیا گیا، اور اس طرح اسپین نے امریکہ کے ان حصوں سے ہیرے اور سونے کی لوٹ مار کرنا شروع کیا۔ میکسیکو کی آب و ہوا تمباکو اور گنے کی کاشتکاری کے لیے موافق تھی۔ اسپین نے ان غلاموں کی مدد سے یہاں بڑے پیمانے پر کاشتکاری شروع کی، جس کی پیداوار سے حاصل شدہ دولت اسپین کو بھیجی جاتی۔ اسپین نے جنوبی امریکہ کے فلوریڈا اور کیلیفورنیا تک کے ساحلی علاقوں کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا اور وہاں کونسل آف انڈیز تنظیم کے تحت حکومت چلانے لگے، جس کے سبھی اقتدار اسپین کے بادشاہ کو حاصل تھے۔ نقشے میں بھورے رنگ سے دکھایا گیا علاقہ اسپین کی امریکہ میں نوآبادیات کو ظاہر کرتا ہے۔ اسپین کے بادشاہ نے میکسیکو میں اپنی تجارتی کاروبار کی دیکھ ریکھ کے لیے وائسرائے کا انتخاب کیا، جو تجارت کے ساتھ ساتھ میکسیکو کی انتظامیت بھی چلاتا تھا۔ برطانیہ کی ملکہ ایلزابیتھ اول نے تجارتی ترقی اور قومی پرستی کو بڑھاوا دینے کے لیے جہاز رانوں کی نئے علاقوں کی کھوجنے اور بحری سفر کے لیے حوصلہ افزائی کی۔ 1449 کو جان کیابیٹ کو امریکہ میں نوآبادیات قائم کرنے کی ذمہ داری دی گئی۔ سن 1607 کو جیمز ندی کے طاس پر برطانیہ نے جیمز ٹاؤن نامی پہلی نوآبادیات قائم کی، جو ورجینیا کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس کے مشرقی ساحل پر نیو انگلینڈ سے کیرولینا تک نوآبادیات قائم کی، جیسا کہ نقشے میں دیکھ سکتے ہیں۔ شمال میں نیو انگلینڈ اور جنوب میں نیو کیرولینا مقیم ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ برطانیہ نے اپنے نوآبادیات کی سختی سے ناکہ بندی کی اور بحری نقل و حمل کے قوانین بنائے، جس میں سارے اقتدار برطانوی حکومت کو تھے۔ سن 1756 میں سبھی اشیاؤں پر سٹامپ ڈیوٹی یعنی ایک طرح کا محصول عائد کیا گیا، جس سے اشیاؤں کے دام کافی بڑھ گئے۔ ورجینیا اور بوسٹن کے لوگوں نے اس کی سخت مخالفت کی۔ 5 مارچ 1770 کو برطانیہ کی فوجوں نے ان علاقوں پر گولی باری کی، جس میں کئی لوگ ہلاک ہوئے، جس سے ناراضی اور زیادہ بڑھ گئی۔ اب یہاں کے لوگ اپنی نوآبادیات کی آزادی کی مانگ کرنے لگے۔ سن 1773 میں یہاں کے لوگوں نے برطانوی اشیاء کا بائیکاٹ کیا۔ برطانوی حکومت نے برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کو امریکہ میں چائے کی تجارت کرنے کا کانٹریکٹ دیا۔ لوگوں نے اس کا بھی پرزور احتجاج کیا، جس کے چلتے چائے سے بھری ہوئی جہاز میں لدے
डिब्बों को समंदर में बहाया गया। ये वाक़या बूस्टन चाय पार्टी के नाम से मशहूर है। 4 जुलाई 1776 में अमेरिका के कुल 17 नौआबादियात ने बगावत करते हुए अपनी खुद मुख्तियारियत का ऐलान किया। थॉमस जेफरसन ने ऐलाननामा मरतब किया और इसे जारी किया, जिसमें लिखा था कि ज़िंदगी बसर करना, खुश रहना और आज़ादी इंसान के बुनियादी हुकूक हैं और इन्हें कोई छीन नहीं सकता। जॉर्ज वाशिंगटन की क़ियादत में बरतानिया और अमेरिका के दरमियान कई जंगें हुईं। स्पेन और फ्रांस ने अमेरिका के लोगों का साथ दिया, जिससे बरतानिया फ़ौजें कमज़ोर पड़ने लगीं। जॉर्ज वाशिंगटन ने साराटोगा के मुकाम पर बरतानिया को फैसलाकुन शिकस्त दी। बरतानवी सिपह सालार वाइसराय लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपनी शिकस्त कबूल की। इन दोनों के दरमियान एक अहदनामा हुआ, जिसके तहत कनाडा को बरतानिया के ज़ेर इक़्तिदार रखा गया। कुछ अरसे बाद कनाडा को आज़ाद मुल्क का दर्जा भी दिया गया। अमेरिका की इस जद्दोजहद ने तमाम दुनिया की नौआबादियात को ये पैगाम दिया कि कोई भी हुक्मरान अवाम की मर्ज़ी के बगैर हुकूमत नहीं कर सकता और अवाम अपने हाकिम के जुल्म के ख़िलाफ़ एहतजाज कर सकती है।